اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ہماری بحث اس مطلب پہ جاری و ساری تھی کہ کیوں ایک انسان دین کے حوالے سے بحث و گفتگو کرے۔ اب یہ جو دلیل آیت اللہ مصباح یزدی فرما رہے ہیں، جس دلیل کا آدھا حصہ ہم نے پچھلے درس میں عرض کیا اور اس کو ہم اس درس میں مکمل کریں گے، اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے انسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو وہ بنیادی سوال ان کے جوابات معلوم ہوں جو کہ دین جن کے جوابات دیتا ہے۔ یعنی ایک انسان ہی تب بنتا ہے کہ جب اس کے پاس ان سوالوں کا جواب ہو جو سوال دین مطرح کرتا ہے اور جن سوالوں کے جواب دین دیتا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اگر کسی شخص کو ان سوالوں کے جواب ہی نہیں معلوم، وہ بنیادی سوال اسے معلوم ہی نہیں ہے یا ان کے بارے میں وہ ڈسکس ہی نہیں کرتا کہ جن کے بارے میں دین ڈسکس کرتا ہے، یعنی جو دین کے بنیادی ترین سوالات ہیں، تو وہ حقیقت میں انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے یا وہ انسانیت کے مرتبے سے بھی گر چکا ہوا ہوتا ہے۔ اس دلیل کا خلاصہ کیا تھا؟ 3 مراحل پر ہم نے یہ دلیل بیان کی۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ انسان کمال طلب ہے، انسان کمال سے محبت کرتا ہے، اور اس کی مکمل تشریح اور توضیح ہم نے پچھلے درس میں عرض کی۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کا اگر کمال سے انسان محبت کرتا ہے تو پھر وہ یہ جاننا چاہے گا کہ اس کا کمال کس چیز میں ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ انسان کا کمال کس چیز میں ہے، آیت اللہ مصباح یزدی یہ دوسرا نقطہ بیان فرماتا ہے کہ انسان کا کمال ان اختیاری افعال میں ہے کہ جو عقل سے ناشی ہیں۔ اس دوسرے مرحلے کو یا دوسرے مقدمے کو بیان کرنے کے لیے آیت اللہ مصباح یزدی جو ہے وہ تھوڑا سا انسان کی حقیقت کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیں نباتات کا جو کمال ہے، جو آپ کے پاس پودے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، نباتات ہیں جو حرکت نہیں کر سکتے، جن کی صرف نشو و نما ہوتی ہے ایک خاص سمت میں اور ایک خاص اس ڈھانچے اور ایک خاص سٹرکچر کے تحت، وہ جو نباتات ہیں ان کا جو کمال اور تکامل ہے اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ ان کا جو ہے نا کمال اور تکامل اختیاری ہو، یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ کمال اور تکامل ان کے اختیار کے بدولت ہو، بلکہ ایک درخت کا اس میں اختیار نہیں ہے، ایک پودے کا اس میں اختیار نہیں ہے کہ اس کو دھوپ کی روشنی میں رکھا جائے یا اسے پانی دیا جائے یا اسے مناسب ہوا اور فضا میں ماحول میں رکھا جائے اور وقت پہ اس کا بیج ڈالا جائے، وقت پہ اس کی کانٹ چھانٹ کی جائے، اس کا اپنا اختیار اس میں نہیں ہے، وہ اس میں مجبور ہے بیچارہ۔ اور ایک مالی ایک باغبان آ کر اس کے یہ سارے امور انجام دیتا ہے اور وہ درخت تکامل کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی فعل کوئی دوسرا شخص انجام دے رہا ہے، کوئی دوسرا موجود ان افعال کو انجام دے رہا ہے، اور تکامل خود درخت یا پودا کر رہا ہے۔ پس نباتات کا جو تکامل ہے وہ بیرونی اور جبری عوامل و شرائط کے مرہون منت ہے۔ اس کے بعد آپ آئیں حیوانات کی طرف، تو حیوانات کا جو تکامل ہے اس میں ارادے اور اختیار کو ایک خاص حد تک جو ہے وہ دخالت حاصل ہے، یعنی حیوان بہت سے اپنے کام جو ہے وہ ارادے اور اختیار کے ساتھ انجام دے رہا ہوتا ہے، لیکن یہ جو ارادہ اور اختیار ہے حیوان کا، یہ کس چیز سے اٹھ رہا ہوتا ہے، کس چیز سے ناشی ہوتا ہے؟ یہ اس کی عقل سے ناشی نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس کے غرائز سے ناشی ہوتا ہے۔ غرائز سے کیا مراد ہے؟ حیوان میں بہت سی چیزیں ہیں جنہیں فلسفے میں دقت جب کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ غریزہ ہیں۔ انسان کے وجود کے اندر جو چیزیں مشترک موجود ہیں انہیں فطرت کہا جاتا ہے، اور حیوان کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، جو بہت ساری چیزیں انسان کے اندر بھی موجود ہیں، انہیں غریزہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا حیوان مثلاً جب بھوک لگتی ہے تو کھانے کی طرف بڑھتا ہے، جب پیاس لگتی ہے تو پانی کی طرف بڑھتا ہے، اپنی جنسی خواہش کو مٹانے کے لیے اپنے جنس سے مخالف کی طرف بڑھتا ہے۔ مثلاً ایک حیوان ہے، وہ خطرے کو دیکھتا ہے تو اپنے بچوں کو چھپاتا ہے، سردی اور گرمی میں اپنے یا اپنے بچوں کو اس موسم کی شدت سے بچنے کے لیے وہ انتظامات کرتا ہے۔ یہ کام حیوان اپنے اختیار اور ارادے سے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ ارادہ اور پھر اس کا یہ اختیار جو ہے وہ اس کی عقل سے ناشی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے غرائز سے ناشی ہوتا ہے۔ یہ خداوند متعال نے اس کے جو ہے نا وہ وجود کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں، لہٰذا اس کے اندر شعور کا یہ لیول موجود ہے، یعنی اس کے اندر علم اور شعور کا یہ لیول اور اس حد تک یہ درجہ موجود ہے کہ اسے جب خطرہ محسوس ہوگا تو وہ اس خطرے سے بچنے کے لیے اقدامات کرے گا، اسے بھوک یا پیاس محسوس ہوگی تو وہ اس کو مٹانے کے لیے اقدامات کرے گا، لیکن اس کے علم و شعور کا دائرہ اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ لہٰذا یہ جو خاص دائرہ ہے اسے ہم غریزہ کہتے ہیں، اور لہٰذا حیوان کے پاس غرائز ہیں اور ایک محدود دائرے میں اس کے پاس ارادہ اور اختیار ہے جس کے مطابق وہ حرکت کرتا ہے اور تکامل تک پہنچتا ہے، لیکن وہ یہ جو اپنا کمال اور تکامل اپنا رہا ہے
محدود اختیار سے اور محدود ارادے سے اور اس کے پیچھے ایک محدود شعور سے، جسے آپ غریزہ کہہ سکتے ہیں، اس غریزے سے یہ ناشی ہوتا ہے اور نشأت پاتا ہے۔ اس کے بعد انسان کے بارے میں جب آیت اللہ مصباح یزدی بیان فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ دیکھیں انسان کے پاس دو امتیازات ہیں، دو خصوصیات ہیں انسان کے پاس اس بحث کی روشنی میں۔ ایک یہ کہ انسان کی جو خواہشات ہیں وہ صرف طبیعی حاجتوں اور ضروریات تک محدود نہیں ہیں، یعنی جس طرح سے حیوان کی خواہشیں اس کی خاص یہی جو طبیعی ضروریات ہیں اور حاجتیں ہیں اسی تک محدود ہیں، یعنی اس کی خواہشیں کیا ہیں کہ مجھے کھانا مل جائے، مجھے پانی مل جائے، مجھے جن سے مخالف مل جائے، مجھے جو ہے وہ سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے خاص مکان مل جائے، بس تقریباً اتنی ہی خواہشیں۔ لیکن انسان کی جو خواہشیں ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہیں۔ انسان جو ہے وہ علم کی خواہش رکھتا ہے، انسان جو ہے وہ قدرت حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے، انسان جو ہے وہ معنویت کی خواہش رکھتا ہے، انسان جو ہے نا وہ بہت ساری ایسی چیزیں کرتا ہے، مثلا دوسروں سے بھلائی کرتا ہے، انسان بہت سارے ایسے کام کرتا ہے کہ ظاہری طور پر اس کا نفع جو ہے وہ انسان کی طرف نہیں پلٹ رہا ہوتا، وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ نیکی یا بھلائی کر دیتا ہے کہ جس شخص کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ لہٰذا انسان، اور پھر اس سے بڑھ کر انسان علم کے ایک خاص مرحلے پر ہے تو اس سے اگلا مرحلہ چاہتا ہے، اس سے اگلے مرحلے پر ہے تو اس سے اگلا مرحلہ چاہتا ہے، یعنی آپ ایک صفت میں ہی اگر دیکھیں تو انسان کی جو خواہش ہے وہ لامحدود ہے۔ یعنی کون سا ایسا مرحلہ ہے کہ اگر اس کا علم خدا کے انسان کے پاس آ جائے تو اس کے بعد انسان یہ سوچے کہ ہاں اس کے بعد اب مجھے علم کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، چونکہ علم ایک لامحدود وجود ہے، اور وہ لامحدود جو عالی ترین مرتبہ ہے وہ خداوند متعال کے پاس ہے، تو انسان جو ہے وہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ علم کا طالب ہوتا ہے۔ قدرت اسی طرح سے، انسان کے پاس ایک خاص مرحلے کی قدرت آتی ہے تو وہ اس سے اگلے مرحلے کا طلبگار ہوتا ہے، اس سے وہ مرحلہ جب اسے حاصل ہوتا ہے تو اس سے اگلے مرحلے کو وہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک ایک صفت کے اندر ہی انسان کی جو خواہش ہے وہ لامحدود خواہش ہے، اور پھر اگر آپ ان ساری صفتوں کو ملائیں اور انسان کی زندگی کے سارے شعبوں کو ملائیں تو بالآخر ایک ایسا خواہشوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، ایک ایسا خواہشوں کا لامتناہی سلسلہ ہے کہ انسان ان خواہشوں کو رکھتا ہے۔ لہٰذا انسان نباتات اور حیوانات سے ایک جس پوائنٹ میں جدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی خواہشیں لامحدود ہیں، انسان کی خواہشیں صرف طبیعی نہیں ہیں۔ دوسرا نقطہ جو آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں، اب دیکھیں انسان میں اور حیوانات و نباتات میں اور نکات میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ آقا مصباح جو یہاں پر دو نقطے بیان فرما رہے ہیں اپنی بحث، کیونکہ ان کی بحث میں یہ دو نقطے دخیل ہیں اس لیے ان کو فرما رہے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ کہ عقل کی نعمت جو معلومات کو بے نہایت وسعت دے سکتی ہے، یہ انسان کے پاس موجود ہے۔ دیکھیں دو الگ چیزیں ہیں، معلومات الگ چیزیں ہیں اور عقل ایک الگ چیز ہے۔ معلومات حافظے کی صورت میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں، مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں مثلا، یا مجھے اس طرح کی اور جو معلومات ملتی ہیں، مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز کسی وجود کی اپنی نہیں ہے تو لازماً کسی دوسرے نے اسے دی ہے، یا مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے وہ جو کسی چیز کا جز ہوتا ہے وہ اپنے کل سے مثلا چھوٹا ہوتا ہے اور کل ہمیشہ اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے۔ اس طرح کی جو ابتدائی معلومات ہیں یہ میرے پاس معلومات ہیں، لیکن عقل جو ہے وہ ایک معلومات کو دوسری سے ملاتی ہے اور اس سے ایک نتیجہ نکالتی ہے، پھر اس نتیجے کو دوسرے نتیجے سے ملاتی ہے، ایک تیسرا نیا علم مجھے دیتی ہے۔ اسی طرح سے عقل بہت ساری معلومات کو، نتائج کو جب اکٹھا رکھتی ہے، انہیں منظم کرتی ہے، مرتب کرتی ہے، انہیں ملاتی ہے، ان کے حسین امتزاج سے ایک اور جو ہے وہ باب، ایک اور معرفت کا اور معلومات کا، آگاہی کا ایک نیا باب عقل کے لیے کھل جاتا ہے۔ لہٰذا یہ عقل ہے جو غوطہ زن ہوتی ہے ان معارف میں اور کبھی بھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ معارف کا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جس طرح سے انسان کی خواہشات لامحدود ہیں اسی طرح سے اس کی عقل کا سفر لامحدود ہے، یعنی وہ خدا کی ذات میں جب خدا کے افعال میں، خدا کی صفات میں تفکر کرتا ہے، خدا کے اولیاء جس طرح سے ائمہ معصومین ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، ان کی ذات میں جب تفکر کرتا ہے، دین کی معارف کی دقتوں میں جب تفکر کرتا ہے، اس آسمان اور زمین کی پیچیدگیوں میں جب تفکر کرتا ہے، اس کے علاوہ اپنی حقیقت میں جب تفکر کرتا ہے، تو یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ اس کی عقل کے سفر کا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کی خواہشیں جس طرح سے لامحدود ہیں اس کی عقل کا سفر لامحدود ہے۔ یہ دو امتیازات ہیں انسان کے پاس کہ دوسروں کے پاس یہ نہیں ہیں، لامحدود خواہشیں اور لامحدود عقلی سفر۔ پھر جب ارادہ انسان طبیعت کی حدوں میں محدود
ہونے کی بجائے لامتناہی کی طرف بڑھتا ہے، اور عقل اس کے اہداف کا تعین کرتی ہے اور بہتر اور بہترین کے درمیان جو تزاحم ہے اس کی صورت میں فیصلہ کرتی ہے۔ دیکھیں یہ جو خواہشیں لامحدود ہیں، اگر انہیں عقل کنٹرول نہیں کرے گی تو وہی بات ہوگی جو ہم نے پچھلے درس میں عرض کی ہے کہ یہ جو فطری میلان اور رجحان ہے یہ انحراف کی طرف چلا جائے گا۔ میری خواہش لامحدود ہے، میں لامحدود قدرت چاہتا ہوں، میں لامحدود علم چاہتا ہوں، میں لامحدود لذت چاہتا ہوں، لامحدود جو ہے وہ سعادت اور خوشی چاہتا ہوں۔ اب یہ لامحدود سعادت اور خوشی جو ہر انسان فطرتاً چاہتا ہے، اگر عقل اس کی رہنمائی کرے گی کہ دیکھو آپ کے پاس کچھ ایسی جو ہے لذتیں ہیں جو انتہائی محدود ہیں، تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہیں، جن کی کیفیت اور جن کا عمق اور جن کے جو لیول ہے وہ بھی بہت کم ہے، اور بعض تمہارے پاس ایسی لذتیں ہیں کہ جو کمیت کے لحاظ سے اور کیفیت کے لحاظ سے، کوانٹٹی کے لحاظ سے اور کوالٹی کے لحاظ سے لامحدود ہیں۔ وہ جنت کی لذتیں ہیں، وہ لقاء خدا کی لذتیں ہیں، خدا کے قرب کی لذتیں ہیں، امام حسین علیہ السلام کے قرب کی لذتیں ہیں، رسول اللہ کے ساتھ جنت میں بیٹھنے کی لذتیں ہیں، وہ معارف الہی کے جو ہے نا وہ کشف ہونے کی لذتیں ہیں۔ اب وہ لذتیں جو ہیں وہ لامحدود ہیں، کوانٹٹی کے لحاظ سے بھی اور کوالٹی کے لحاظ سے بھی۔ اور اگر میری عقل مجھے یہ بتائے، یا عقل جس منبع کو معتبر سمجھ رہی ہے یعنی وہی، وہ مجھے بتائے، وہی قرآن اور سنت مجھے بتائے کہ اگر اس لذت تک پہنچنا ہے جو کوانٹٹی اور کوالٹی کے لحاظ سے لامحدود ہے، انلیمیٹڈ ہے، تو پھر تمہیں یہ جو خاص قسم کی ایک لذت ہے، غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا یا کسی بھی ایسی برائی کو انجام دینا جس میں کوئی نہ کوئی لذت مل رہی ہے، زبان کی لذت، جنسی لذت، نظر کی لذت، کانوں کی لذت، یہ جو چند منٹ کی لذت ہے اور جس کی نہ کوانٹٹی اور نہ جس کی کوالٹی اور جس کا عمق اور جس کی واقعاً جو اس کے اندر موجود لذت ہے، وہ اس لذت کا اصلاً مقابلہ کیا، اصلاً اس کے ساتھ مقایسہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس لذت کو انجام دو گے تو اس لذت سے محروم ہو جاؤ گے۔ پھر عقل مجھے کہتی ہے کہ دیکھو اگر اس لذت کو پانا ہے تو پھر اس لذت کو چھوڑنا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح سے جب ایک بچہ بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر اسے کیا سمجھاتا ہے؟ اسے کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو تمہیں انجیکشن لگے گا، یہ جو تمہیں کڑوی دوائی دی جائے گی، تھوڑی سی سختی تم نے برداشت کرنی ہے، لیکن یہ سختی برداشت کرنی ہے اس لیے تاکہ بیماری سے چھٹکارا پا سکو، اور وہ جو لمبی اور ایک طولانی سختی ہے اس میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ لہٰذا انسان کی عقل یہ کام جس طرح سے عام اپنے دوسرے معاملات میں کرتی ہے، اسی طرح سے یہاں پر بھی کرتی ہے کہ یہ جو اس کی خواہشیں ہیں، بعض اوقات اس کی چھوٹی خواہشیں اس کی لمبی جو لانگ ٹرم جو اس کے ذہن میں خواہشیں ہیں، جو ایک اس کے پاس ایک لمبا پروگرام ہے، ان میں وہ آڑے آ رہی ہوتی ہیں۔ عقل یہاں پر رہنمائی کرتی ہے کہ دیکھو یہ جو تمہاری خواہشیں طولانی ہیں، ان کو اگر حاصل کرنا ہے جو حقیقی خواہشیں ہیں، تو یہ جو وہمی اور خیالی سعادت اور لذت ہے، اس وہمی اور خیالی سعادت اور لذت سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ بس یہ عقل یہ کام کرتی ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ خواہشیں لامحدود ہیں اور عقل کا سفر لامحدود ہے، تو عقل اگر ان خواہشوں کو کنٹرول کرے گی تو انسان اس کمال تک پہنچے گا جو ہم نے پہلے مقدمے میں اور پہلے مرحلے میں کہا کہ انسان حقیقی کمال کا طالب ہے، وگرنہ اگر عقل کے کنٹرول میں نہیں ہوں گی یہ خواہشیں تو پھر حقیقی کمال تک نہیں پہنچیں گی۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح یزدی یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے فعل کی 3 قسمیں ہیں، بعض افعال اس کے فزیکی ہیں، بعض حیوانی اور بعض انسانی ہیں۔ خود انسان کے اندر اس کے فزیکی جو اس کے افعال ہیں، ویسے افعال ہیں جس میں انسان کے اختیار کا کوئی تعلق نہیں، اصلاً جبراً ان افعال نے انجام پانا ہے۔ مثلاً میرا دل دھڑک رہا ہے، میری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنے اختیار سے اس کو روک لوں۔ اس سے آگے بڑھیں تو بعض ایسے افعال ہیں جو اختیاری ہیں لیکن وہ میرے غریزے سے ناشی ہیں۔ مثلاً مجھے بھوک لگی ہے تو میں نے کھانا کھانا ہے، مجھے پیاس لگی ہے تو میں نے پانی پینا ہے، یہ میرا غریزہ مجھے کہہ رہا ہے۔ یہ ایسے افعال ہیں جو حیوان کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے افعال ہیں جو انسانی افعال ہیں۔ مثلاً ممکن ہے میری خاص قسم کی خواہش مجھے کہہ رہی ہو کہ غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لو، لیکن میری عقل کہتی ہے کہ دیکھو اگر غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیا تو وہ اس سعادت سے اور اس حسن اور جمال سے اور اس کمال سے محروم رہ جاؤ گے جو کہ کوانٹٹی کے لحاظ سے اور کوالٹی کے لحاظ سے، دونوں لحاظ سے جو انلیمیٹڈ ہے۔ لہٰذا یہ کام نہ کرنا، عقل یہاں پر روکتی ہے۔ یہ دوسرا مقدمہ ہے کہ انسان کا کمال کب حاصل ہوگا؟ جب وہ ایسے اختیاری افعال کو انجام دے کہ جو عقل سے ناشی ہیں، غریزے سے ناشی نہیں ہیں۔ تیسرا اور اہم مقدمہ یہ ہے کہ یہ جو انسان کے اختیاری افعال ہیں جو عقل سے ناشی ہیں، جو عقل سے نشأت پاتے ہیں اور عقل سے اٹھتے ہیں، یہ اختیاری افعال ان کے پیچھے
ایک ایسی بیس ہونی چاہیے، ایک ایسا مبنی ہونا چاہیے ان کی بلڈنگ کا، ایک ایسی بیس ہونی چاہیے کہ جس بیس پر یہ کھڑے ہوں تو انسان کو پتہ چلے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. یعنی عقل جو میری رہنمائی کرے گی کہ میں نے اپنے اختیاری افعال میں اسے انجام دینا ہے اور اسے انجام نہیں دینا، اس عقل کو ایک ایسی بیس کی ضرورت ہے نظریاتی طور پر. دیکھیں اسے فلسفے میں کہتے ہیں کہ یہ عقل عملی ہے اور وہ عقل نظری ہے. یعنی اس عقل عملی کو جو مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، اسے ایک نظریاتی اور نظری عقل کی ضرورت ہے جو ایک ایسے تصور کائنات کو اور ورلڈ ویو کو میرے لیے پیش کرے کہ جس کے روشنی میں میری عقل عملی فیصلہ کرے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. لہٰذا اختیاری فعل تک جو آپ پہنچتے ہیں اور آپ کا جو فعل ہے وہ ہدف تک آپ کو پہنچاتا ہے، لہٰذا سب سے پہلے مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ ہدف کیا ہے تاکہ میں یہ تشخیص دے سکوں کہ میں نے کون سا فعل انجام دینا ہے. پھر ہدف کی کتنی اہمیت ہے، کیا یہ بہت بڑی اہمیت کا ہدف ہے یا چھوٹی سی اہمیت کا ہدف ہے؟ لہٰذا جتنا ہدف کی اہمیت ہوگی اتنا اس ہدف تک پہنچانے والے فعل کی اہمیت ہوگی. لہٰذا اسی طرح سے یہ عقل نظری مجھے بتائے کہ یہ فعل میری روح پر کیا اثرات کرتا ہے، مرتب کرتا ہے، اور اسی طرح سے یہ فعل میرے جو ہے وہ آخرت کے لیے، میرے سر انجام کے لیے کیا نتیجہ رکھتا ہے. پس اگر کوئی شخص جو ہے وہ انسان ہے، کیونکہ آیت اللہ مصباح یزدی، اب اگر ہم ان دو درسوں کا خلاصہ کرنا چاہیں اور اس دلیل کا خلاصہ کرنا چاہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے افعال تین طرح کے ہیں. بعض اس کے فزیکی افعال ہیں جن میں اس کا کوئی ارادہ اور اختیار نہیں ہے، ان کی وجہ سے وہ انسان نہیں ہے. بعض اس کے وہ افعال ہیں جو حیوانوں میں بھی موجود ہوتے ہیں جنہیں آپ غرائز کہتے ہیں، چاہے وہ غرائز کھانے پینے کے حوالے سے ہوں، جنسی ہوں یا جو بھی ہو. یہ بھی ایسے افعال نہیں ہیں جن کی وجہ سے انسان ہوتا ہے، بلکہ انسان تب انسان ہوتا ہے جب وہ اپنی عقل کی روشنی میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے فلاں کام انجام دینا ہے اور فلاں کام انجام نہیں دینا. اس کی عقل یہ کہتی ہے کہ وہ کام انجام دو جو تمہیں کمال تک پہنچاتا ہے، وہ کام انجام نہیں دینا جو تمہیں کمال تک نہیں پہنچاتا. اب اگر انسان نے واقعی معنی میں انسان بننا ہے تو اسے یہ تحقیق و جستجو کرنی چاہیے کہ اس کی عقل کیا کہتی ہے کہ اسے کیا فعل انجام دینا چاہیے اور کیا فعل انجام نہیں دینا چاہیے. اس کی عقل عملی کیا کہتی ہے، اور عقل عملی کیا کہتی ہے، اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ بحث کرے کہ اس کی عقل نظری کیا کہتی ہے. یعنی اس کی عقل نظری کیا کہتی ہے کہ اس کی اپنی حقیقت کیا ہے، اس جہان کی حقیقت کیا ہے، اس کی ابتدا کی حقیقت کیا ہے، اس کی انتہا اور اس کے ختم ہونے کی حقیقت کیا ہے، اس کے افعال کی، اس کی روح کے ساتھ، اس کی ابتدا اور انتہا کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہے. یہ جو وہ اس زندگی میں، اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، کیا اس کے پاس اپنے اختیاری افعال کے لیے کوئی پروگرام ہے کہ فلاں کام کو انجام دے، فلاں کو انجام نہ دے، فلاں کو انجام دینا ضروری ہے یعنی واجب ہے، فلاں کو انجام دے تو بہتر ہے یعنی مستحب ہے، فلاں کو حتماً ترک کرنا ہے اور انجام نہیں دینا یعنی حرام ہے، یا فلاں کو نہ انجام دے تو بہتر ہے یعنی مکروہ ہے؟ کیا اس طرح کا کوئی پروگرام اس کی زندگی میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ لہٰذا اس پروگرام کے حوالے سے اگر وہ بحث و گفتگو کرے گا پھر وہ حقیقی معنی میں انسان ہے. کیونکہ وہ حقیقی معنی میں انسان اپنے فزیکل جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کی وجہ سے نہیں ہے، غرائز کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حقیقی معنی میں وہ انسان ہے اپنے ان افعال کی وجہ سے جو اس کی عقل عملی سے جو ہے وہ نشأت پاتے ہیں، اور اس کی وہ عقل عملی جو اس کی عقل نظری سے نشأت پاتی ہے. اور یہ عقل نظری اس کے سوالوں کے جواب کون دیتا ہے؟ دین دیتا ہے. دین بتاتا ہے کہ ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، تمہارا پروگرام کیا ہونا چاہیے جو انبیاء لے کے رہے ہیں، تمہیں کیا کرنا چاہیے، تمہیں کیا نہیں کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ مصباح یزدی اس فلسفی اور اس مدلل اور اس عقلی آرگومنٹ اور دلائل کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھیں قرآن یہی فرماتا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل. وہ لوگ کیوں جانوروں سے بدتر ہیں؟ حقیقت میں واقعاً وہ جانوروں سے بدتر ہیں جو اپنی عقل کی نہیں مانتے، جو اپنی عقل کی نہیں سنتے، جو اپنے فعل کو اختیار کرتے وقت عقل کی بات نہیں کرتے. اس لیے قرآن انہیں کہتا ہے کہ وہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ یتمتعون و یأکلون، وہ مزے میں ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، کما تأکل الانعام، اس طرح سے جس طرح سے جانور کھاتے ہیں. اور قرآن نبی کو کہتا ہے کہ ذرہم، انہیں چھوڑ دو، یأکلوا و یتمتعوا، وہ کھاتے رہیں اور وہ اپنے اس مزے میں رہیں. ویلہہم العمل فسوف یعلمون، انہیں آخرت میں پتہ چلے گا کہ جو افعال وہ انجام دے رہے تھے اصلاً وہ ایسے افعال تھے جو انہیں حیوانیت کے مرحلے سے اوپر لا کر اصلاً انسانیت کے مرحلے تک لے کر ہی نہیں آئے تھے. کیونکہ انسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عقل کے مطابق چلیں، نہ یہ کہ آپ اپنے حیوانی غرائز کے مطابق چلیں. لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ انسان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان بحثوں کے بارے میں
تلاش و گفتگو کرے اور تحقیق کرے کہ جن بحثوں کو دین پیش کرتا ہے، اور جو دین کی بحثوں سے اصلاً غافل ہے، جو کہتا ہے مجھے ضرورت ہی نہیں دین کے بارے میں بحث کرنے کے حوالے سے، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ واقعاً انسان بھی ہے یا نہیں ہے، یا وہی حیوانی زندگی گزار رہا ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے اور اپنی جنسی خواہش کو برطرف کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس سے اگلی بحثوں میں آپ کے ساتھ اگلی بحثیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔